دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو۔ آج جو مبلغ دعوت اسلامی خصوصی طور پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ماشاءاللہ رکن شورا ہیں، اور یہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ بھی ہو چکے ہیں۔ میں آج آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، پہلے ہی تعارف کروا رہا ہوں، آج آپ کو گیس کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ الحمدللہ حاجی وقار المدینہ ہمارے سلسلے کو رونق بخشے ہوئے ہیں۔ مرحبا حضرت، آپ کی آمد ہمارے سلسلے میں، مرحبا۔ کچھ اپنی زندگی کی ماضی کے بارے میں بتائیے۔ اچھا پہلے یہ بتائیے تھے کیا اور پھر کیا ہوئے ذرا، پہلے ہمیں یہ تو پتہ چلے نا کہ بھائی کیا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین، پہلے یہ پتہ چلنا چاہیے نا کہ یہ تھے کیا اور بنے کیا ہیں، کیا تھے حاجی صاحب، پہلے کیا بیک گراؤنڈ تھا آپ کا؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں ایک پلیئر تھا، اور کافی جنون کی حد تک کھیلنے کا شوق تھا، یو ور کریزی اباؤٹ اسپورٹس۔ جی، اچھا، اور یعنی کم عمر ہونے کے باوجود یعنی اتنا کھیلنے کا شوق تھا، اور ایسا میں یعنی اپنی ٹیم کا کھلاڑی تھا کہ میں اپنی ٹیم کا کیپٹن بھی تھا ایک کلب کا۔ اچھا مطلب یعنی کم عمر تھے لیکن سب پر فائق تھے۔ جی، وہ یعنی کھیلنے کا، جیتنے کا ایسا شوق تھا کہ بس میں کھیلتا رہوں، جیتتا رہوں اور کوئی مقام پاؤں دنیا میں نا، کھیل کے حوالے سے جیسے ایک خواہش ہوتی ہے انسان کی، آگے بڑھنے کی دھن تھی، آگے بڑھنے کی دھن تھی، چھانے کی دھن تھی، اس طرح مطلب وہ کھیلنے کی دھن تھی۔ تو ہاکی کا میں بیسک ایک پلیئر تھا، دیگر گیمز بھی کرتا تھا لیکن بالخصوص ہاکی، اور اس میں بھی مطلب مین رول ادا کرنے والے جو پلیئرز تھے ان میں کھیلتا رہا ہاکی وغیرہ۔ اچھا جی، تو کہاں تک گئے بھائی صاحب آپ، یعنی اگر یعنی بیسک جو گیم تھی وہ تو میں نے اپنے محلے والے سے شروع کی تھی، لیکن کرتے کرتے اس میں پھر اسکول میں، اور پھر ایک کلب جوائن کیا تھا، پھر اس کا کیپٹن بنا، اور مطلب اس کلب کی حد تک یعنی جو ایک ضلع لیول کا ہوتا ہے اس میں، اچھا ضلع لیول تک آپ؟ جی جی، اس وقت تک یعنی کھیلنے کی وہ ترکیب تھی۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد یعنی کہ آپ اسی دوران نوجوانی کی ہی عمر میں گویا کہ آپ مدنی ماحول سے منسلک ہو گئے؟ الحمدللہ، یعنی اس کلب کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرما دیا۔ اچھا ایسا تو نہیں آئی صاحب، دیکھیں ایک تھوڑا سا یعنی ہو سکتا ہے آپ کو چبھتا ہوا لگے سوال، لیکن ترکیب اگر آپ اجازت دیں تو میں جی، پوچھوں۔ ارشاد فرمائیں۔ بھائی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے آپ ایک یعنی کہ مضبوط پلیئر نہ ہوئے ہوں یا اچھے کھلاڑی نہ ہوئے آپ، تو جو ہے وہ، اور آپ کے ظاہر ہے کہ جو جس کلب کے ساتھ آپ کھیلتے ہوں گے، ایفیلیٹڈ ہوں گے آپ، تو وہاں سے کوئی ابھرتا ہوا ٹیلنٹ یا آپ کے جو کلیگز ہوں گے کوئی ابھرتا ہوا ٹیلنٹ سامنے نہیں آیا ہوگا، کسی بڑی سطح پر نہیں پہنچا ہوگا، تو ہو سکتا ہے آپ ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہوں، اور آپ نے جو ہے نا وہ کہا ہو یار کہ چلو اب یہاں تو یہ بن نہیں رہا، تو اب اس کیریئر کو جو ہے نا اس فیلڈ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھلے آپ کو جنون تھا، یہ تھا وہ، جب جنون زیادہ ہو اور پھر وہ توقعات پوری نہ ہو تو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی تو شدید ہو سکتی ہے نا، کہ جس شدت سے آپ کریزی تھے اسی شدت سے آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، آپ نے وہ فیلڈ ہی ختم کر دی، اور پھر آپ کیا ہو، اب یہ آپ انسپائر ہو کر آئے، اور یا واقعی اگر آپ وہاں ہوتے تو کہیں آگے بڑھتے، اور آپ کے کلیگز کا کیا، یہ تو کچھ اس میں یعنی گیم کھیلنے کے حوالے سے میری یہ کیفیت تھی کہ کسی چیز کا جب جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے انسان کو، تو انسان اس پہ فائق ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب اس سے اندازہ کر لیں کہ جب وہ میں مدنی ماحول سے پہلے کھیلتا تھا تو کم عمر ہونے کے باوجود ٹیم کا کیپٹن تھا۔ ٹیم کا کیپٹن کون ہوتا ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ جی جی، پھر جو میرے ساتھ بیسک گیم میں میرے ساتھ کھیلتے تھے یا اس میں ٹیم میں شامل تھے، تو آج وہ اس گیم بیس پر پاکستان کی مختلف پوسٹوں پر فائز ہیں۔ اچھا جی، مطلب آفیسر رینک پہ ہیں، اور مطلب پاکستان کی وہ اچھے جو دنیا والے سے ہوتی ہے، قومی ٹیم ہوتی ہے، مطلب بڑی لیول کی ٹیم ہے، تو ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، ملتے رہتے ہیں مجھے، وہ مطلب ملاقات رہتی ہے۔ اچھا، تو وہ تو بینیفٹس لے رہے ہوں گے، مطلب ظاہر ہے کہ ان کو دنیاوی لحاظ سے ارننگز بھی ہو رہی ہیں، اور پھر سوال پر دیکھیں سوال قائم ہوتے جا رہے ہیں نا، اب وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی ان کو جانے کا ذہن بنا ہوا، تو ابھی آپ کے ذہن میں کبھی خیال نہیں آتا یا کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ آپ سوچتے ہوں کہ یار اگر مطلب میں اب تھوڑی سی اجازت دے دیں میں کر لوں سوال؟ بینیفٹ کی آپ بات کریں تو میرے ایک ساتھ کھیلنے والے میرے دوست تھے اسکول کے، تو وہ پہلے کرکٹ کھیلتے تھے، ان کو پھر اس وقت اسکول لائف میں نے مائل کیا کہ آپ ہاکی کھیلیں، اس طرح مطلب موٹیویٹ کر کے ان کو میں نے گیم سکھائی، ترکیب کی، تو پاکستان میں ایک اچھے ادارے میں وہ آفیسر رینک پر ہیں اس وقت۔ اچھا، تو اسپورٹس کی بنیاد پر؟ جی، اسپورٹس کی بنیاد پر، یعنی اچھے رینک پر وہ آگے اور مطلب آفیسر بن گئے۔ پھر ایک دفعہ اچانک جیسے فرما رہے ہیں بینیفٹ کی بات فرما رہے ہیں، جی جی، تو ان سے میری ملاقات ہو گئی،
اب ملاقات جب ان سے ہوئی تو انہوں نے مجھے مطلب پہچانا نہیں, تو ان کا نام میں نے اچھا پہچانا جی مجھے نہیں کیوں نہیں پہچانا, پہچانا؟ مطلب اس گیٹ اپ میں مدنی حلیے کے اندر سبز امامہ شریف اور داڑھی شریف اور جیسے مدنی حلیہ تھا, وہ دیکھنے کے بعد مجھے نہیں پہچانا. اور مطلب انہوں نے تو پلیئر کو دیکھا تھا, انہوں نے پلیئر کو دیکھا تھا, ٹیم کے کیپٹن کو دیکھا تھا, اپنے کلاس فیلو کو دیکھا تھا, اور مدنی ماحول سے پہلے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ دوبارہ مطلب ملاقات ہوئی تو الحمدللہ ان کا نام لے کے میں نے ان سے مخاطب ہوا, ان سے ملاقات کی, تو بہت حیران ہوئے اور ذہن پہ زور دینے لگے کہ آپ کون ہیں. سوال کیا مجھ سے, میں نے آپ کون ہیں, میں نے کہا کہ آپ ذہن پہ زور دیں کہ آپ کی کلاس میں آپ کے ساتھ ایک وہ بھائی بیٹھتے تھے, ان کا یہ نام تھا. جی میں نے کہا میں وہی ہوں. ایک دم لپک کر میرے پاس مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا, اور مطلب بہت وہ خوش ہوئے, اور مطلب وہ پھر سلام دعا کے بعد جب ترکیب چلی تو یہی بات انہوں نے مجھ سے کی جو آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وقار اگر آپ بھی ٹیم میں ہوتے تو شاید آپ فلاں ٹیم کے کیپٹن ہوتے, نیشنل کے, یا مطلب ایک انٹرنیشنل پلیئر بنتے. تو آپ نے مجھے سکھائی تھی, تو آج میں دنیا کے مختلف ممالک میں جا چکا ہوں. چند ممالک کے نام لیے انہوں نے کہ اس ملک میں گیا, اس ملک میں گیا, یہ بینیفٹس ملے, اتنا اچھا رینک ملا, یہ ترکیب بنی. تو ان کی باتیں سننے کے بعد تو ان کو میں نے چند سوالات قائم کیے اور اس کا جواب دیا, تو بہت مطلب ان کے پاس جواب نہیں بن پائے. تو میں نے کہا دیکھیں اللہ کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے مجھے جو دنیا میں ایک آنے کا مقصد تھا اس کو پانے کی کوشش کے لیے ایک اچھا مدنی ماحول عطا فرمایا ہے. ماشاءاللہ. اور دنیاوی حوالے سے دیکھیں تو واقعی آپ کے بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں, لیکن جس ٹیم کو آپ نے جوائن کیا ہے ان سے میں نے ذرا محبت باتیں کی کہ جس ٹیم کو آپ نے جوائن کیا ہے کہ اس ٹیم میں ایک مخصوص وقت تک کھیلیں گے, پھر آپ کی ریٹائرمنٹ میں. الحمدللہ جس ٹیم کو میں نے جوائن کیا اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ریٹائرمنٹ چاہیے بھی نہیں. بالکل مدنی ماحول سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جائیں گے. ہمارے پیر و مرشد کامل ہیں, ایک اچھا مدنی ماحول ہے, ہم بھاگنا بھی چاہیں تو ہمیں ماحول والے پھر کھینچ کے لے آتے ہیں. یہ ایسا پیارا مدنی ماحول ہے, خوشبو لٹانے والا. آمین. اس کے بعد پھر ان کو میں نے عرض کی کہ دیکھیں آپ کا میچ ہوتا ہے انسانوں کے خلاف, دعوت اسلامی آنے کے بعد ہمارا میچ ہوتا ہے شیطان کے خلاف, اور جیت انشاءاللہ ہماری ہوگی انشاءاللہ. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ بینیفٹس ملے مجھے اور میں فلاں کنٹری کے اندر ہو کر آیا ہوں, باقی آپ کے لیے ہوگی, لیکن اللہ کا کرم دیکھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مدنی ماحول کو جوائن کرنے کے بعد, اس مدنی ٹیم میں سلیکشن کے بعد جس جگہ جانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے اس کا نام سرزمین مدینہ ہے. اللہ. اور سعادت بھی پیر و مرشد کے ساتھ نصیب فرمائی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس کا سفر اچھا, کس کی ٹیم اچھی, کس کا میچ اچھا. اور انشاءاللہ جب ہم میچ جیت جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس کی مطلب ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا, اور اس میچ جیتنے کے بعد ہم جنت الفردوس میں جائیں گے. انعام بھی بڑا ہے نا انشاءاللہ, بہت بڑا انعام ہے. تو جب میں نے ان سے باتیں کی تو لپک کر میرے سینے لگے کہ وقار بھائی حقیقت میں جو بینیفٹس آپ کے ہیں نا وہ میں نہیں پا سکا. ماشاءاللہ. اچھا ایسا وہ تو اتنے سارے ملکوں میں گئے تھے, ملکوں کا تو تذکرہ آپ کا ہے, اس کا بھی جواب ہے کوئی آپ؟ دیکھیں اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے, اور مواقع اتنے مطلب دنیا میں لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں. جی. تو دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دین کی خدمت کے لیے مدنی قافلوں کا کام لانچ کیا نا. تو مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت کے لیے مجھے بھی اللہ کے کرم سے پاکستان سے باہر, یہ سب سے پہلے میں عرض کر چکا کہ سب سے عظیم مدنی قافلہ تو وہ تھا جو امیر علیہ سنت کی صحبت میں سفر مدینہ میں حج کی سعادت نصیب ہوئی, چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی, اللہ پھر نصیب فرمائے. اس کے بعد پھر اور کہاں کہاں جی اس میں افریقن کنٹریز میں ایک ملک سنا ہوگا آپ نے, کینیا. جی کینیا میں مطلب جانے کی سعادت نصیب ہوئی. اس کے بالکل ساتھ ایک ملک ہے یوگنڈا, وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوئی. پھر ایک ملک ہے تنزانیہ, وہاں مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت ملی. پھر ایک اور ملک ہے سینٹرل افریقہ کا, نائجیریا, وہاں مدنی قافلے کی سعادت نصیب ہوئی. پھر ایک ملک ہے موزمبیک, وہاں مدنی قافلے کی سعادت ملی. پھر ایک ملک ہے ساؤتھ افریقہ, وہاں مدنی قافلے کی سعادت ملی. کئی ممالک میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مجھے بھی سعادت ملی. کیا یہ ٹیم ہے کہ جو یہ کھیلنے والوں کو, ہنسنے والوں کو رونا سکھلا دیتی ہے؟ تو کیا کبھی تو وہ وقت بھی ہوگا نا جب آپ نے پہلی دفعہ روتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ کون سی دنیا ہے کہ یہاں نوجوان, بوڑھے, بچے اشکبار ہوتے ہیں, روتے ہیں. تو وہ سلیکشن کا سلسلہ چل رہا تھا کہ دعوت اسلامی کی ٹیم میں کیسے سلیکٹ ہوئے آپ؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کھیلنے کا اور میچز جیتنے کا مجھے جنون کی حد تک شوق تھا. میری کیفیت یہ تھی کہ میں اتنی شدت کے ساتھ اور اتنا زیادہ کھیلتا تھا کہ ہاکی میں مطلب جو کیری ہوتی ہے نا, جی دنیاوی والی جو گیم میں کیری ہوتی ہے یا گول کرنا ہوتا ہے, تو ٹیم میں زیادہ گول کرنا یا سینٹر فارورڈ جو ہوتا ہے وہ مین کھلاڑی ہوتا ہے, وہ میری ذمہ داری تھی.
تو میں اس کے لیے پھر وہ اسٹک کے ساتھ کیری کرتا, گھر میں بھی آ کے میں وہ کیری کرتا رہتا تھا, اور کھانے پینے کی ہوش نہیں, تو اس طرح کی ترکیبیں تھیں ساری, اور اتنے وہ میچز جیتنے کی ترکیبیں تھیں کہ مطلب وہ ہارنا نہیں میں نے میچ نا, دھن تھی بہت زیادہ, اور اس میں پھر وہ چھوٹی ٹرافیز لے کر تو بڑی ٹرافی تک, کئی ٹرافیز, میڈلز, شیلڈ, اسناد, وہ ساری میرے پاس مطلب محفوظ تھیں اس وقت نا, پورا ایک ریک بھرا ہوتا تھا. تو ایک دن میں کھیلنے کے بعد واپس آیا تو محلے کے اندر میرے ایک اسکول فیلو تھے, تو انہوں نے آ کر مجھ پہ انفرادی کوشش کی اور ملاقات کی کہ وہ ہمارے قریب جو نورانی مسجد ہے, تو مجھے کہانیاں سننے کا اور اچھی باتیں, دلچسپ باتیں سننے کا بہت شوق تھا نا. اچھا جی, تو مجھے انہوں نے میری نفسیات کے مطابق آ کر کہا کہ وقار بھی آپ کو بڑا شوق ہے ایسی باتیں سننے کا, تو اس مسجد میں نا ایک بڑے خوبصورت اور بڑے نیک سیرت ایک بھائی آتے ہیں, اسلامی بھائی, پہلی بار سنا اسلامی بھائی کا لفظ اس میں. جی, تو وہ آتے ہیں تو آپ زیادہ نہیں, صرف وہ 12-15 منٹ کی ترکیب بنا دینا. تو عشاء کی نماز کا وقت تھا. اچھا, میں نے کہا اس میں جیسے ماحول سے پہلے وہ تھا کہ دوری کا کہ وہ وضو کرنا پڑے گا, تو 17 رکعت ہوں گی, تو ترکیبیں ہوں گی, تو سارا خیر مجھے ذہن بنا کے لے گئے وہ. تو میں جب مسجد میں پہنچا تو نماز کے بعد انہوں نے اتنے خوبصورت انداز سے درس دیا فیضان احمد کا, اتنا پیارا درس دیا انہوں نے ماشاءاللہ. یعنی انداز درس دینے والوں کا تو جو ہے نا, جو درس دیتے ہوں گے, چاہے گھر میں درس دیتے ہوں, چاہے دکان پر دیتے ہوں, جی ہاں دکانوں پر بھی درس ہوتا ہے, کام کی جگہوں پر بھی, کاروباروں پر بھی, چوک درس بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, مارکیٹ درس ہوتے ہیں, جی مارکیٹ درس ہوتے ہیں, اور مسجدوں میں درس ہوتے ہیں. درس دینے والوں کو تو جو ہے بہت ڈھارس ہو گئی ہوگی, مطلب کون کہاں کس وقت کس طرح ماحول میں آ جائے. ماشاءاللہ, جاری رکھیں ایسا. اس میں یہ تھا کہ جب انہوں نے درس دیا تو درس کے بعد ان کا جو لب و لہجہ اور میٹھا میٹھا نرم انداز اور نگاہیں نیچی, اور میں نے فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں کسی ینگسٹر کو, کسی نوجوان کو نا اس اسٹائل میں دیکھا تھا ماشاءاللہ. اور میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ مطلب میری عمر کا یا مجھ سے کچھ بڑا, اور اتنا وضع قطع, داڑھی شریف بھی اور سبزی ماما. تو اس سے پہلے چونکہ نظر آتے تھے اسلامی بھائی نا, تو میں ایوائڈ کرتا تھا, سبزی ماما کو دیکھ کے آگے پیچھے ہو جانا اور مطلب ان سے دور دور رہنا. لیکن فرسٹ ٹائم جب ان کے قریب ہوا, دیکھا اور آ کے بیٹھا, درس ہوا, انہوں نے پھر بڑی محبت کے ساتھ مجھے اگلے روز آنے کی دعوت دی. ماشاءاللہ. تو مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی. درس کے بعد انفرادی کوشش اتنے پیار سے کی کہ میرا دل بھرا نا اس سے کہ یار مطلب بہت اچھی بات کی انہوں نے, اور سکون ملا مجھے نا. یعنی میں گیم بھی کرتا تھا تو اس میں ایک اپنی سکون کی کیفیت, لیکن اب جو سکون ملا یہ بہت زیادہ مسلط تھا, بڑی دلچسپی پیدا ہوئی. میں گھر گیا تو میری کیفیت کچھ بدلی ہوئی تھی. پھر میں گیا دوبارہ اگلے دن, مجھے اب انتظار تھا شدت سے کہ کب عشاء کا وقت ہوگا اور کب میں جاؤں گا ان کی باتیں سنوں گا. تو یہ نہیں, پھر میں جب دوبارہ پہنچا ان کے پاس, درس ہوا. اتفاق سے انہی دنوں گلزار طیبہ جسے سرگودا بھی کہتے ہیں, جی جی, اس میں امیر اہل سنت کی آمد تھی. سبحان اللہ. اب وہ کڑیاں ملتی گئیں, اللہ کا ایک کرم ایسا ہوا کہ وہ سبب بنتا گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے وہ امیر اہل سنت ہیں, باپا کی ذات کا تعارف کروایا. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ تشریف لا رہے ہیں تو آپ بھی چلیے گا. تو میں نے کہا انشاءاللہ میں چلوں گا. آگے جب وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک عظیم الشان اجتماع تھا, میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے لوگوں کو کسی مقام پہ جمع دیکھا, اور تھا بھی وہ میدان اجتماع ٹائپ, اور ایک نئی چیز تھی کہ مطلب اتنی تعداد میں لوگ اور مطلب اتنی توجہ کے ساتھ, اور سناٹا چھایا ہوا تھا. تو مجھے تھا کہ امیر سنت کوئی بہت زیادہ وہ ہوں گے, مطلب ضعیف العمر ہوں گے, اور مطلب ان کی وہ کیفیات ہوں گی, اور ایک مخصوص جو وضعیت ہوتی ہے اس انداز سے بڑا لباس ہوگا, تو بہت بڑا رش ہوگا, ان کے ساتھ آئیں گے تو بڑا استقبال ہوگا, ترکیبیں ہوں گی. لیکن جب 9 بجے کے بیان کا وقت تھا, اچھا جی, اب 9 بج کے کچھ منٹ ہو گئے, اور بڑے توجہ کے ساتھ میں لوگ وہ یکسوئی کے ساتھ کسی مبلغ کی باتیں سن رہے ہیں. تو انہوں نے, جب میں نے ان سے آہستہ سے پوچھا کہ وہ امیر علیہ سنت جن کا آپ کہہ رہے تھے وہ نہیں آئے, ٹائم تو اوپر ہو گئے, یہ لوگ تو بڑے ٹائم کے پابند ہوتے ہیں, مجھے اشارہ کر کے یہی تو ہے امیر علیہ سنت. اللہ. اس کے بعد جو میری کیفیت بنی, میں نے کہا یہ امیر علیہ سنت ہے. اتنا یعنی خوبصورت چہرہ, بالکل اس وقت بلیک داڑھی تھی باپا کی, کالے رنگ کی, اور بالکل یعنی باپا کی ایج کم تھی اس وقت. تو اس کے بعد جب امیر سنت نے بیان فرمایا تو ایسا بابا کو دیکھتے دیکھتے بیان کریں, ماشاءاللہ. وہ دیکھیں چینل پر چل رہا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بس دیکھتے دیکھتے آپ بیان کرتے جائیں, کیا دیکھا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جب وہ چہرہ دیکھا, ان کی کیفیت دیکھی, اور مطلب ان کی زیارت کی, تو اس کے بعد یعنی ماحول میں آنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھایا گیا تھا کہ جو مرد ہوتے ہیں نا وہ روتے نہیں ہیں,
یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے, بچوں کا کام ہوتا ہے. تو اب جب باپا نے وہاں دعا کروائی تو میری زندگی میں وہ انقلاب تھا کہ اتنے سارے اسلامی بھائی مرد اور روڈ کے اوپر وہ زاروں قطار رو رہے ہیں, آہوں سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو میں نے ذہن میں سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں. میں تو سنتا تھا, خالی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ولی ہوتے ہیں اور ان کی یہ کیفیات ہوتی ہیں, کتابوں کے حد تک تو ذہن تھا, لیکن ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس دور میں بھی ایسے ہوں گے. اب پریکٹیکل آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, اور جب میں نے دیکھا تو میری کیفیت بالکل, میں نے کہا میں نے اب ہو نہ جی آج مجھے جہاں بھی ان کو ڈھونڈنا پڑے نا میں ان کے پیچھے جاؤں گا. مجھے نہیں پتا تھا کہاں سے ان کی آمد ہوئی ہے, یہ تھا باب المدینہ سے, تو کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, کب تک ہیں, واپس چل جائیں گے, بس میں نے دھن کی کہ میں نے ان کی زیارت کرنی. اچھا, رات کا پتہ چلا کہ آج یہ اتنے بجے فلاں مقام پہ ملاقات کریں گے. بہار مدینہ مسجد تھی فیکٹری رے کی, وہاں پر وہ میں پوچھتے پوچھتے اپنے ٹیم کے کھلاڑیوں کو ساتھ لے گیا. اچھا جی, ان کو آپ نے فیلنگز بتائیں ساری, ان کی بھی فیلنگ تھی, ان کی میں ساتھ لے گیا تھا 2-3 دوستوں کو, کھلاڑیوں کو, کہ چلیں مل کے, جیسے وہ گیدرنگ ہوتی جی, ان میں ساتھ لے گیا کہ چلتے ہیں آج مولانا صاحب آ رہے ہیں, ان کی وہ جا کے دیکھتے ہیں. فرسٹ ٹائم تھا میرا کسی اس انداز میں شرکت کرنا. میں کچھ تنقیدی ذہن بھی اس میں رکھتا تھا, ٹھیک ہے, تو لیکن جب امیر سنت کی ذات دیکھی, ان کا بیان سنا, ان کی وہ دعا سنی, تو دنیا بدل گئی میرے اندر کی, اور مجھے شوق ہو کہ میں نے ان سے ملنا ہے, ان کے ہاتھ چومنے. اب جب میں لائن میں لگا رات کو اس وقت, تو امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ملاقات کی. جو امیر سنت نے بڑے شفقت بھرے انداز سے, بڑے میٹھے انداز سے, بڑے توجہ والے انداز سے, یعنی اتنا پیارا انداز تھا کہ شاید مجھے زندگی میں ایسی پہلی ملاقات ملی ہو. لجپال فرید میں توڑ دے نہیں, جی دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے. تو وہ ایسی نگاہ فرمائی باپا نے کہ میرا جیسے دل کھینچ لیا باپا نے, اور میرے جسم پہ کپ کپی تاری تھی, آنکھوں میں آنسو تاری تھے. میری آنکھوں سے آنسو نکلنا میرے لیے حیرت انگیز تھا نا اس وقت, کہ میں بھی رو رہا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا, اور میں کانپ رہا ہوں, اور بس مجھے کہ میرا دل نہ کرے نا مجلسوں کو چھوڑنے کو نا, اس وقت میری ایسی فیلنگ تھی. پھر میں نے یعنی ان کی روحانیت آپ نے محسوس کی, آپ یقین کریں, چونکہ ایک لائف میں ایک فرسٹ ٹائم دیکھا, اور بالکل تصور نہیں تھا یا توقع نہیں تھی کہ میری زندگی میں بھی ایسا موڑ آئے گا کہ میں ان چیزوں کو محسوس کروں گا, دیکھوں گا, یا میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا. کتابوں میں تو پڑھا تھا اسکول کالج میں کہ ایسے اولیاء کرام کے تصرفات ہوتے ہیں, تو فیل کیا میں نے اپنی ذات میں. پھر اس کے بعد میری ابھی داڑھی شریف نکلی نہیں تھی نا, اچھا ٹھیک ہے, تو مل سنت نے مجھے داڑھی شریف کا اشارہ فرمایا, اور اس کے بعد میں وہاں بیٹھ گیا. اب ایک نئی بات جو اس رات مجھے موٹیویٹ کرنے میں ایک بڑی مددگار اور ثابت ہوئی کہ رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا. اب سنا تھا کہ وہ رمضان شریف کے اندر تو روزے ہر مسلمان رکھتا ہے, صحیح, تو ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ تھا. تو کچھ دیر کے بعد وہ آواز آئی کہ امیر علیہ سنت سحری فرمائیں گے. اب میرے تو مجھے عجیب, میرے کہ رمضان ہے نہیں, یہ ساری کہاں سے کریں گے. تو کسی نے بتایا کہ بھائی یہ اللہ کا کرم ہے, سال بھر عموماً یہ روزہ رکھنے کی سعادت پاتے ہیں. مجھے تو میں نے کہا سال بھر, کہتے ہیں کم و بیش سال بھر رکھتے ہیں, چند دن کے علاوہ میری سنت, تو ان کی معمولات میں شامل. پھر کیا ہوا عیسیٰ؟ پھر یعنی اتنی میری دلچسپی بڑھ چکی تھی نا اس وقت کہ اب میں امیر علیہ سنت کا نا ایک ایک حرکت کو اور انداز کو اپنی زندگی میں نا وہ نیا محسوس کر رہا تھا نا. ٹھیک ہے, میری انٹرسٹ بڑھتی جا رہی تھی. تو اب اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ سحری کا وقت ہے, تو اب میں نوٹ کر رہا تھا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ کی سحری بھی کیا تھی اس وقت, وہ ابلے ہوئے سفید چاول تھے. ٹھیک ہے, مطلب یعنی ایک ذہن میں میرے خیال آ رہا ہے جی کہ یعنی اس عقیدت کے پیچھے جو ہے وہ یعنی پہلے تولنا, پھر یعنی یہ عقیدت اس نے پہلے کچھ دیکھا ہے آپ نے, جبھی تو متاثر ہوئے نا. میں یہ وہی بیان کر رہے ہیں. جی جاری رکھیں. جی, میں نے اس وقت فیلنگز میری جاری تھی نا, جی, تو میں نے اس کی میرا تنقیدی ذہن بھی تھا. ٹھیک ہے, یعنی میں مطلب نا تنقید بھی کرتا تھا, بالخصوص مذہبی لوگوں پر نا. ٹھیک ہے, تو اب ظاہر ہے چونکہ میں اب اس کو واچ کر رہا ہوں اس چیز کو, یعنی عقیدت تو ہوگی تھی, لیکن مزید فیلنگز بڑھا رہا تھا اپنی, اس میں محسوسات لے رہا تھا, چیزیں پک کر رہا تھا. تو اس وقت کیا ہوا کہ سحری کا دسترخوان لگا, تو اس میں صرف وہ تھوڑے سے چاول رکھے گئے. اچھا, تو پتہ چلا کہ ٹفن بھی امیر سنت باب المدینہ سے ساتھ لے کے چلے, اللہ اکبر, اور نمک کی وہ جو مطلب وہ ترکیب نمکدانی وغیرہ وہ بھی ساتھ ہی, اس میں نمک ختم ہو چکا تھا. اچھا, اب امیر سنت کو نمک کی حاجت ہوئی, تو کسی اسلامی بھائی نے کہیں سے نمک اٹھا کر امیر سنت کو لا کر پیش کر دیا. اب امیر علیہ سنت بہت متقی ہیں, دنیا دیکھتی ہے. اب جب نمک رکھا تو باپا نے سوال کیا کہ بیٹا یہ نمک آپ کا ہے. اب میں یہ دیکھ رہا تھا بعد میں, اب چونکہ ہم تو نمک کی کیا ویلیو تھی ہمارے سامنے, ہم تو سبزی خریدنے جائیں تو 2-4 گاجریں ویسے ہی کھا جائیں, اور جیسے ایک رواج دنیا کا کو کھانے پینے میں احتیاط نہیں تھی, اس میں ایسی ترکیبیں تھیں. اب باپا کے سامنے نمک رکھا تو امیر علیہ سنت نے نمک کی چٹکی نہیں لی, حاجت تھی آپ کو اس میں ڈالنا تھا آپ نے. تو آپ نے پوچھا آپ کا, اس نے کہا جی خاموشی کا, میرا نہیں ہے.
پھر باپا نے واپس کر دیا. اچھا میں بہت حیران ہوا. پھر یہاں تک کہ اس نمک کے مالک کو بلایا گیا, ٹھیک. اس نے آ کے پرمیشن دی اور پھر آپ نے چٹکی بھر نمک استعمال فرمایا. میری تو دنیا زیر زبر ہو گئی کہ جو انسان نمک کی ایک چٹکی لینے میں بھی اتنا احتیاط کرتا ہے وہ خود کتنا بڑے کردار کا مالک ہوگا. اس کے اندر کی دنیا کیسی ہوگی, اس کی روحانیت کیسی ہوگی, اس کے اندر فکر امت کیسی ہوگی, یہ کیسا بڑا خوف خدا رکھنے والا انسان ہوگا. آپ یقین کریں جب یہ چیزیں دیکھی نا تو اس کے بعد بس وہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سچے ہیں, یہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ لگوں گا تو میری دنیا بھی, قبر بھی, آخرت بھی ایسے چمک جائے گی کہ شاید ہی نصیب والوں کو موقع ملے گا. تو الحمدللہ میں نے اس کے بعد دعوت اسلامی جوائن کر لی. ماشاءاللہ. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی